السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج ہم بات کریں گے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن عرف عبدالرشید ٹائسن کے بارے میں، اس کی عبرتناک سبق آموز زندگی کے بارے میں، جس سے ہم کو بہت سارے سبق سیکھنے کو ملیں گے۔ مائک ٹائسن کی زندگی ایک مکمل فلمی کہانی ہے، ایک عبرتناک کہانی ہے۔ خدا نے ان کے مکے میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ سامنے والا جیسا بھی ہو، کچھ ہی پلوں میں، کچھ ہی سیکنڈ میں ڈھیر ہو جاتا تھا، ناک آؤٹ ہو جاتا تھا۔ جس کے سامنے نامی گرامی باکسر آنے سے کتراتے تھے۔ آج ہم ان کی کہانی بہت ڈیٹیل میں تو نہیں، لیکن اس کے کچھ اہم حصے ضرور بیان کریں گے تاکہ ہم کو اس سے سبق ملے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 30 جون 1966 سے، جب مائک ٹائسن کا جنم بروکلن نیو یارک میں ہوا۔ ان کی مدر یعنی ان کی ماں سنگل مدر تھی۔ ان کے ابا جو تھے پتا جی پریسل ٹائسن، جو بہت پہلے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مائک ٹائسن بچپن سے ہی بہت شرارتی اور جھگڑالو قسم کا بچہ تھا۔ اس کو بولنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی، تتلا کر بولتا تھا۔ اسی وجہ سے بچے اکثر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کوئی بچہ ہوتا تو روتا، اپنی امی کو شکایت کرتا، لیکن مائک ٹائسن ایسا نہیں کرتے۔ وہ سیدھے جا کر بچوں کا منہ پھوڑ دیتے تھے۔ انہیں کبوتروں سے کھیلنا بہت پسند تھا۔ ایک بار ایک بڑے بچے نے ان کے کبوتر کو مارا تو مائک ٹائسن نے اس بچوں کو اتنا پیٹا کہ ایک بڑی لڑائی ہو گئی، اور پہلی بار مائک ٹائسن نے جیل کا منہ دیکھا، جیل کی ہوا کھائی۔ مائک ٹائسن کا بچپن غریبی، لڑائی جھگڑا، چوری چکاری، چھینا جھپٹی اور دنگا فساد میں ہی زیادہ گزرا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ٹائسن صرف 13 سال کی عمر میں 38 بار جیل جا چکا تھا، اور 16 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب دنیا میں صرف ٹائسن کا ایک بھائی اور ایک بہن تھی، اور بہت ساری ذمہ داریاں تھی۔ جیل میں آنا اور جانا یہ تو معمول بن گیا تھا، لیکن اس آنے اور جانے کے دوران ہی ایک بابی سلورٹ کر کے ایک بندہ ٹائسن کو مل گیا تھا۔ بابی اس وقت جیل میں کونسلر تھا۔ وہ بچوں کی نفسیات پر کام کرتا تھا۔ بابی نے مائک کے غصے اور ایگریشن کو دیکھ کر اس کے اندر ایک باکسر کا ٹیلنٹ بھاپ لیا تھا۔ بابی نے ٹائسن کو جیل سے سیدھا رنگ میں لے گیا۔ ٹائسن نے باکسنگ کے گلاؤز پہنے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا، اور خدا نے ٹائسن کے مکے میں چٹانی طاقت رکھی تھی۔ دنیا میں باکسنگ کے 3 بڑے ٹائٹل ہیں، اور مائک ٹائسن دنیا کا پہلا باکسر ہے جس نے یہ تینوں ٹائٹل صرف 20 سال 4 مہینے 22 دن میں حاصل کر لیے تھے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ تھا اور آج بھی قائم ہے۔ اور مائک ٹائسن نے کل 58 مقابلے کھیلے، جس میں سے صرف وہ 6 ہارا، جبکہ 2 کا کوئی رزلٹ ہی نہیں آیا تھا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے باکسنگ ورلڈ میں۔ 50 مقابلوں میں 46 مقابلے تو صرف ناک آؤٹ سے جیتے ہیں، اور ایسی بہت ساری ہسٹریاں مائک ٹائسن کے نام ہیں، جس کو اب بتانے میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے اتنی کامیابی کے بعد، اتنی عزت، اتنی شہرت کے بعد دولت کی بارش تو ہوتی ہی ہے۔ تو مائک ٹائسن کی زندگی میں بھی دولت کی ریل پیل ہو گئی، ایک باڑھ آ گئی، سونامی آ گیا، اور ایک ٹاپ لیول پر پہنچ گیا۔ لیکن پھر وہی بات، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مائک ٹائسن کا زوال شروع ہوا، نیچے آنا شروع ہوا، اور مائک ٹائسن کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اکثر دولت پانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مائک ٹائسن پر سب سے پہلا الزام بلاత్కాر کا 19 جولائی 1951 کو لگا، جس میں نشے میں دھت ہو کر ایک لڑکی کے ساتھ عزت لوٹنے کا تھا، جس پر اسے 6 سال کی سزا بھی ہوئی۔ لیکن وہ جیل سے رہا ہوا۔ سب کو لگتا تھا کہ اب ٹائسن کا کریئر ختم ہو گیا۔ 6 سال مسلسل رنگ سے باہر رہنے کے بعد اس کے بازو میں دم نہیں رہا ہوگا، لیکن وہ دوبارہ رنگ میں آیا، پھر سے مقابلہ کیا، کامیابی کے جھنڈے گاڑے، لیکن کامیابی کے یہ جھنڈے صرف عارضی اور ٹیمپرری ثابت ہوئے۔
کیونکہ ٹائسن کو شراب، کوکین اور چرس کی عادت لگ گئی تھی۔ ٹائسن کے بارے میں سب سے حیران کرنے والی بات میں آپ کو بتاؤں، اس نے 20 سال میں $400 ملین اس وقت کمائے، جو کہ انڈین روپیز میں اربوں روپے ہوتے ہیں، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن افسوس، ٹائسن عزت کی طرح دولت بھی سنبھال نہیں سکا، فضول خرچی شروع کر دیا، دونوں ہاتھ سے دولت لٹانا شروع کر دیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے نیگیٹن میں ایک شاندار محل بنایا، نوکروں کی تعداد 200 تک کر دیا، $45 لاکھ کی تو صرف گاڑیاں اور موٹر سائیکل خریدی، $34 لاکھ کے صرف کپڑے اور زیور خریدے، $78 لاکھ ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں، جوا خانوں میں اور بار میں اس نے اڑا دیے۔ صرف اپنی گرل فرینڈ کو نہانے کے لیے $20 لاکھ کا باتھ ٹب خریدا، اور $10 لاکھ تو صرف برتھ ڈے پارٹی پر خرچ کرتا تھا۔ فون بل ہر مہینے میں $2 لاکھ کے اوپر آنے لگا، اور اس نے سب سے عجیب کام یہ کیا، فضول خرچی کی حد دیکھیے، کہ $2 لاکھ کے 2 چیتے خریدے، اور $1.5 لاکھ تو اس کے ٹرینر کو دیتا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہی ہوا جو فضول خرچی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فضول خرچی نے اپنا رنگ دکھایا۔ 2004 تک آتے آتے ٹائسن $38 ملین کا قرضدار ہو گیا تھا، یعنی سیدھی بات میں وہ دیوالیہ ہو گیا تھا، کنگال ہو گیا تھا۔ پھر جیسے اس نے دولت کو بٹا لگایا، اس نے اپنی شہرت کو بھی بٹا لگانا شروع کر دیا۔ وہ کوکین رکھنے کے جرم میں پھر جیل گیا، ایئرپورٹ پر ایک فوٹوگرافر سے لڑائی کر دی، اور اپنے حریف ایک باکسنگ کرنے والے، شاید ہولی فیلڈ اس کا نام تھا، اس کے کان کاٹ لیے۔ کئی میڈیا اسکینڈل اس نے کیے، دوست بنائے، انہوں نے بھی دھوکے دیے، اس نے بھی دھوکے دیے، سڑکوں پر سونے کی نوبت آ گئی، لوگ ادھار تک نہیں دیتے تھے، کتنی بری حالت ہو گئی۔ ایک ٹاپ لیول کا آدمی جب اس طرح سڑکوں پر آ جاتا ہے تو ہم جیسے سامانیہ آدمی کو، یعنی ہم جیسے عام آدمی کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دولت اور شہرت جب آتی ہے تو وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو سنبھالنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ چاہے دولت ملے، چاہے شہرت ملے، چاہے عزت ملے، اس مقام پر بنے رہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مائک ٹائسن پر مہربان ہوا۔ عزت گئی، شہرت گئی، دولت گئی، سب کچھ لٹ گیا، کنگال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت اسے ایمان کی دولت دے دی۔ اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اس کا نام عبدالعزیز رکھا گیا، اس نے حج اور عمرے بھی کیے۔ بے شک میں جب عبدالعزیز ٹائسن کی کہانی پڑھ رہا تھا تو اتنے اتار چڑھاؤ تو میں نے کسی کی زندگی میں نہیں دیکھے، اور ہم جیسے عام آدمی کے لیے کچھ سیکھنے کو ہے کہ اللہ چاہے جسے عزت دے، اللہ چاہے جسے ذلیل کرے۔ آج جو بادشاہ ہے وہ کل فقیر ہو سکتا ہے، کل جو فقیر تھا وہ آج امیر ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے جسے ٹاپ پر لے کر جائے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گڑھے میں ڈال دے۔ یہ سب اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے عزت دے، دولت دے، شہرت دے، وہ اس مقام پر باقی رہے، یہ بھی اللہ سے مانگنے کی ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔